السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جو بل کی منظوری دی گئی تھی اس کو پی ٹی آئی کے ایک سابق ٹکٹ ہولڈر داؤد غزنوی کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا، اور ایڈوکیٹ عارف چودھری ان کے وکیل تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس درخواست کو، ریٹ درخواست کو قبل از وقت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جب صدر پاکستان حتمی طور پہ اس بل پر دستخط کر کے اس کو قانون بنا دیں گے تو اس کے بعد درخواست گزار دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ درخواست دائر کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عارف چودھری اور درخواست گزار داؤد غزنوی، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب، یہ بڑی ہی ایک بنیادی بات ہے کہ ابھی تو بل ہے اور قانون بنا نہیں، بلکہ صدر نے تو ان ترامیم کو واپس کر دیا ہے اپنے تحفظات کے ساتھ، اور اب پارلیمنٹ کو دوبارہ غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو آپ یہ ریٹ درخواست اتنی جلدی کیوں لے کر آ گئے تھے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ریٹ درخواست ہے یہ اس لیے فائل کی گئی کہ جو آرٹیکل 75 ہے اس میں پریزیڈنٹ کے پاس سوائے اس کے کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ اسے ریکنسیڈر کرنے کے لیے کہہ دے پارلیمنٹ کو، اور اس کے بعد پھر 10 دن ایک دفعہ رکھ سکتا ہے، اور دوبارہ اگر وہ بھیجتی ہے تو 10 دن کے بعد یہ آٹومیٹیکلی بل جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اور اس وقت چونکہ فنڈامنٹل رائٹس انفرنج ہوئے ہیں، اور وہ کام جو ہوا تھا یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے 2018 کی ججمنٹ اور اس کے نتیجے میں جو امینڈمنٹ آئی تھی اس کی وجہ سے جتنا کام ہونا تھا اور کام آگے جاری ہو گیا تھا، کیونکہ اصل مسئلہ فنڈامنٹل رائٹ کے ایکسرسائز کرنے کا ہے۔ یہاں جتنا کنفیوژن ہر جگہ موجود ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی چونکہ یہ تو رائٹ تو آپ کا کسی نے لیا نہیں۔ اصل بات رائٹ لینے کی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کے رائٹ کے ایکسرسائز کرنے میں جتنے مشکلات آ رہی ہیں، اور جس طرح الیکشن کمیشن اس کے راستے میں ڈٹا ہوا ہے، اور ایک موجودہ گورنمنٹ وہ بالکل نہیں چاہتی کہ ان لوگوں کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو 9 ملین کے قریب ہیں جن کا یہ فنڈامنٹل رائٹ۔ آپ نے بل کو نہیں چیلنج کرنا تھا نا، آپ نے الیکشن کمیشن کے عدم دیکھیں میں آپ کو ان ایکشن کو چیلنج کرنا۔ سن لیں میں نے کیا چیلنج کرنا تھا، میں نے وہ کیا، لیکن بات یہ تھی کہ 2 دن اس سے پہلے جب یہ کیس آیا ہے سپریم، اس دن ان کا یہ اعتراض نہیں تھا۔ اس دن ان کے جو اعتراض تھے وہ آج ان کے اعتراض چھوڑیں سر، یہ بتائیں آپ سینئر وکیل ہیں، ابھی جب ایک قانون بنا ہی نہیں تو آپ اسے چیلنج کیسے کر رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ، بات یہ ہے کہ میری رائے میں یہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ول آف دی پارلیمنٹ ہے وہ آ گئی ہے، پارلیمنٹ کیا چاہ رہی ہے، اور اس نے الٹیمیٹلی یہ ہو جانا ہے۔ آئین کے اندر جو ہے نا ول آف دا پارلیمنٹ، بل آف دا پارلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ آرٹیکل 75 کے تحت اس بالکل منظور ہو جاتا ہے جب 10 دن کے بعد پریزیڈنٹ۔ لیکن نوٹیفیکیشن آپ نے پیش ہی نہیں کیا۔ نوٹیفیکیشن میں نے تو لگایا، ساتھ لگایا نہیں، قانون بن گیا۔ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں، ترمیم ہوگی جب ابھی نہیں ہوئی جو قانون، ترمیم ہی نہیں ہوئی تو قانون کیسے؟ جو امینڈمنٹ آئی ہے اس امینڈمنٹ کو میں نے چیلنج کیا۔ ابھی امینڈمنٹ ہوئی نہیں ہے، اس امینڈمنٹ کو میں نے چیلنج کیا ہے۔ امینڈمنٹ ہوئی نہیں ہے، آپ کا انداز، آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ہے، آپ تھوڑی سی جلدی میں ذرا ہے، اگر آرام سے سن لیں۔ میں نے جس چیز کو چیلنج کیا ہے وہ امینڈمنٹ ہے، جو امینڈمنٹ پارلیمنٹ نے کی ہے وہ پارلیمنٹ سے جانی ہے، پریزیڈنٹ کے پاس چلی گئی، پریزیڈنٹ نے اسے 10 دن میں یعنی اسے اس پہ فیصلہ کرنا ہے، اور اس دوبارہ اگر ریکنسیڈر کرنے کے لیے وہ واپس بھیجتے ہیں تو اس 10 دن کے بعد اس کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی دیٹ ہیز ٹو بی لا، تو فار آل پریکٹیکل پرپز جو ہے وہ لا بننا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ہر جگہ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے یہ ایکسرسائز ہو رہا ہے، اور یہاں یہ ایکسرسائز پارلیمنٹ کے سے پہلے یہ ایکسرسائز جو تھی سپریم کورٹ نے کروائی، اور سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ یہ لفظ میں جو ہے اس کو شیل میں کنورٹ کریں، اور اس کو درجہ آہستہ آہستہ بتدریج اس رائٹ کو ایکسرسائز کروائیں، لیکن بدنیتی سے ایسا نہیں کیا جا رہا، اس لیے ہم سپریم ہائی کورٹ میں آئے ہیں۔ اور دوسری بات سن لیں، ہم نے وہاں یہ خود وڈرا کی ہے اس بنیاد پر کہ جناب جب یہ لا انیکٹمنٹ ہو جائے گی، پریزیڈنٹ سائن کر دے گا تو پھر ہم اسے فائل کریں گے۔ پھر پہلے آپ نے دائر کیوں کیا، اب آپ نے واپس کیوں لے لی؟ یہ کوئی حرج نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹائم جو ضائع کیا آپ نے، ٹائم ضائع ہو گیا، میں واپس کیوں لے لی؟ اور کیا کرتا؟ ہائی کورٹ کا نقطہ نظر جو تھا، جب ہائی کورٹ اس پہ بات کتنی آرگومنٹ ہوئی، جب ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ الٹیمیٹلی ہم نے وی ہیو ٹو گو بائی دی، آپ نے ہائی کورٹ کے دباؤ میں واپس لیے۔ یہ آپ کے لفظ اپنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اس طرح کے لفظوں کے استعمال میں۔ اور چلیں داؤد غزنوی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جلد بازی نے آپ کی کاز کو نقصان پہنچایا؟
نہیں کاز کو نقصان تو نہیں پہنچا. تھوڑا انتظار نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھو جو صدر کا رول ہے نا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بڑا سیریمونیلس ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اگر واپس بھی اس نے بھیج دیا ہے تو ایک تو پہلی بات ہے اس نے کوئی امینڈمنٹ بیچ میں کی نہیں ہے, بتایا بھی نہیں ہے کہ نئی چیز کیا ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس جرم میں شریک نہیں ہوں, خود ہی پارلیمنٹ سے دوبارہ اس کو پاس کر لو. پہلی تو یہ چیز ہوگی. دوسری بات ٹھیک ہے ایک آرگومنٹ انہوں نے ریز کیا ہے کہ یہ پری میچور ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صدر نے کنسنٹ نہیں کیا. دیکھیں میں اس کو ہم نے ایک ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کیا تھا کہ جب فلور آف دا ہاؤس سینٹ ہو یا پارلیمنٹ اگر ان دونوں نے کر دیا ہے تو صدر کے تو صرف سگنیچر ایک رہ گیا نا. لیکن ٹھیک ہے ایک لا اگر وہ کہتا ہے تو ہم اس پہ ویٹ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے جو میں آپ کے پروگرام سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جو جج صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ امریکہ کی 13 اسٹیٹس ہیں وہاں پہ اوورسیز نہیں دے سکتے. دیکھیں یہ جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل ووٹنگ ہے نا یہ فیڈرل ایشو ہے, یہ اسٹیٹس ایشو نہیں ہے, تو اس لیے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا چلیں آپ یہ بتا دیں کہ اب آپ دوبارہ درخواست کب دائر کریں گے؟ دوبارہ تب کریں گے جب جرم ہوگا پکا. پہلے نہیں ہوا, ابھی تو فلوٹ نظر آ رہا ہے. پہلے نہیں ہوا تھا یار ہوا تو ہے. دیکھو اب آپ نے خود ہی کہا کہ ہوگا, ایک دن میں سب کچھ کر دیا. لیکن یہ کہ صدر کے دستخط کا لیکن تم یہ مانو کہ میں نے ہمت کی ہے, یہ مانو بڑی ہمت کی ہے, بڑا حوصلہ دکھایا آپ نے. ٹائم بہت ویسے عدالت کا لیا ہے. اچھا یہ بتائیں نا کہ کیا یہ صدر کے دستخط کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کسی قانون کو چیلنج کرنے کے لیے؟ دیکھو آپ وکیل ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ہمارے قانون میں جو ہے نا آپ ایک ورڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میلس اور دوسرا ورڈ ہوتا ہے افور تھوٹ. پہلے جو چیزیں سوچی ہوں نا وہ آپ کو سامنے پریڈکٹ ہو جاتی ہیں جس کو آپ ایکس پہ شائع کہتے کیا ہیں. پارلیمنٹ کی انٹینشن پہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پروب کر سکتی ہے؟ کر تو نہیں سکتی, لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہے 2 مہینے سے جو چل رہا ہے کہ صدر کچھ بھیج رہا ہے, وزیر اعظم آگے سے کچھ کر رہا ہے. ہائی کورٹ دیکھ سکتی ہے اس کو؟ یار ویسے یہ جو کہیں نہ دیکھ سکتی ہے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو. تسی میرے تے بہت بڑی کنٹیمپٹ نہیں پھر بھی نہیں میں تو پھر آپ نے اتنا ٹائم لگایا جو عدالت میں تو اچھی بات نہیں ہے. ایجوکیٹ ہوئے ہیں لوگ. واپس لے لیا آپ نے درخواست؟ واپس لی ہے 1 ہفتے کے لیے, 7 days. اگر صدر نے درخواست کیا پھر نہیں صدر کی ضرورت نہیں اب پڑے گی. اب انہوں نے خود ہی جوائنٹ ہاؤس میں انہوں نے کر دینا ہے پاس. آپ نے سن لیا, جلد بازی میں دائر کی گئی درخواست تحریک انصاف کے ایک سابق ٹکٹ ہولڈر کی طرف سے اب واپس لے لی گئی ہے, اور چیف جسٹس اطمین اللہ نے کہا ہے کہ اب جب صدر مملکت جو ہے اس بل پہ جب حتمی طور پہ دستخط کریں گے یا پارلیمنٹ اب اگر اسے منظور کر لیتی ہے اور یہ قانون جب بن جاتا ہے, نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے, تو پھر ہی اس ترمیم کو چیلنج کیا جائے گا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.